बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 14 अगस्त 2020 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को दिली जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे, आमीन आमीन। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज के मुबारक दिन की सबसे पहली मेन हेडलाइन है कि शाह सलमान और वली अहद सदर पाकिस्तान को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। दूसरी मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब पर हौथियों के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम। तीसरी मेन हेडलाइन है सऊदी अरब में इकामा तजदीद कराए बगैर फाइनल एग्जिट लग सकता है। चौथी मेन हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी अरब में पैदल शहरा अबूर करने पर 1000 रियाल जुर्माना। हमारी आखिरी और पांचवी मेन हेडलाइन है सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन को जाली इकामे बेचने वाला गिरोह गिरफ्तार। नाज़रीन, चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, खबरें तफसील के साथ। शाह सलमान और वली अहद की सदर पाकिस्तान को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को मुबारकबाद के पैगाम अरसाल किए हैं। सऊदी खबरसां इदारे वास के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी को 73वीं यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर नेक ख्वाहिशात के पैगाम दिए हैं। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुबारकबाद के अपने पैगामात में सदर आरिफ अलवी की सेहत और पाकिस्तान की मुस्तकिल तरक्की और खुशहाली के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है। नाजरीन और काहिरीन, चलते हैं दूसरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब पर हौथियों के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम। अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा है कि मुश्तरका इत्तेहादी अफवाज ने खमीस मस्जिद पर हौथियों के 2 बैलिस्टिक मिसाइल और एक बारूद बरादर ड्रोन का हमला नाकाम बना दिया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक ईरानी हमायत याफ्ता हौथियों ने जुमेरात को पहले खमीस मस्जिद सिविल तस्नीबात पर बारूद बरादर ड्रोन भेजा था, इसे हदफ पर पहुंचने से पहले ही रोक कर मार गिराया गया। फिर दहशतगर्द हौथियों ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल खमीस मस्जिद पर हमले के लिए दागे थे, जिन्हें ठिकाने पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। हौथियों की कोशिश थी कि मिसाइलों से खमीस मस्जिद के शहरियों को नुकसान पहुंचे और सिविल तस्नीबात तबाह हों। कर्नल अल मालिकी ने तवज्जो दिलाई कि दहशतगर्द होती इस तरह के मिसाइल और ड्रोन हमले करके शहरियों और सिविल तस्नीबात को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें वक्तन फक्तन करते रहते हैं। ये इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन को खतरात से मुसलसल दोचार किए हुए हैं। ये यमन के जामिया सियासी हल तक रसाई और बगावत को खत्म कराने के लिए सियासी काविशों को सबूताज करने के दरपे हैं। कर्नल अल मालिकी ने मज़ीद बताया कि अरब इत्तेहाद की मुश्तरका कमान दहशतगर्दों की इस किस्म की सरगर्मियों से निपटने के लिए माजी में भी मुनासिब इक़दाम करती रही है और आइंदा भी करती रहेगी। अरब इत्तेहाद की आदत बैनुल अक़वामी इंसानी कानून और इसके रवायती ज़वाबित में रहते हुए जवाबी कार्रवाई की पाबंद है और रहेगी। नाज़रीन, चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में इकामा तजदीद कराए बगैर क्या फाइनल एग्जिट लग सकता है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। ताहम बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। एविएशन ज़राए का कहना है ऐसे ही हुकाम की जानिब से इस बारे में अहकाम जारी होंगे, इत्तलाक़ कर दिया जाएगा। कायरीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं, जिनमें से दर्जा झैल सवालात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मोहम्मद इब्राहिम पूछते हैं, मेरे इकामे की 3 माह के लिए तोसी हो गई है मगर खरूज ओदा यानी छुट्टी नहीं बढ़ी। वज़ात वाले कहते हैं तोसी हो गई है, अगर नहीं होगी तो मैं सऊदी अरब आ सकूंगा। आपके लिए जवाब है कि कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में छुप कर गए हुए तारकीन
تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ جب آپ کے اقامے کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو خودکار طریقے سے خروج عہدہ میں بھی توسیع ہو گئی ہوگی۔ آپ اپنے کفیل سے کہیے کہ وہ ابشر یا مقیم اکاؤنٹ پر چیک کر کے آپ کو اطلاع کرے۔ اگر سسٹم میں توسیع نہیں ہوئی ہو تو کفیل ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کا معاملہ جوازات کے گوش گزار کرا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جوازات کے ابشر سسٹم پر موجود خصوصی سہولت رسائل اور طلبات میں جا کر وہاں آپ کے خروج عہدہ میں توسیع کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے مفت توسیع درخواست دائر کرنے سے یعنی خروج عہدہ میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ توسیع 3 ماہ کی ہے، اس کا حساب 15 مارچ 2020 سے کیا جاتا ہے جب سے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی آئی تھی۔ یہاں تک واپس مملکت آنے کا سوال ہے تو یاد رہے کہ جب تک بین الاقوامی پروازیں بحال نہیں ہو جاتی اس وقت تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ آپ ہی نہیں بلکہ مختلف ممالک سے بے شمار تارکین وطن خروج عہدہ پر گئے ہوئے ہیں۔ حکومت وقتاً فوقتاً حالات کا جائزہ لینے کے بعد رعایت کا اعلان کرتی ہے۔ عمران شفیع کا سوال ہے کہ مجھے سعودی عرب آئے ہوئے 5 برس ہو گئے ہیں، کفیل کے مؤسسہ پر قانونی طریقے سے ہی کام کر رہا ہوں، اگر کفیل نے 2 بار سے اقامہ تجدید نہیں کروایا، معلوم یہ کرنا ہے اقامہ تجدید لائے بغیر میرا خروج نہائی لگ سکتا ہے؟ آپ کے لیے جواب ہے کہ مملکت سعودی عرب میں رہائش اور محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے اقامے، رہائش اور طبی سہولتوں کو بر وقت انجام دینا کفیل کا کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے کفیل کے مؤسسے پر قانونی طور پر کام کرتے ہیں، اس اعتبار سے کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ بر وقت آپ کا اقامہ تجدید کرائے۔ اقامے کی تجدید میں تاخیر پر 500 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اس کی ادائیگی کے بعد ہی اقامہ تجدید ہو سکے گا۔ یہاں تک اقامہ تجدید کیے بغیر خروج نہائی لگانے کے حوالے سے آپ کا سوال ہے تو محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کے قانون کے مطابق جب تک اقامہ تجدید نہیں ہوتا خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ خروج نہائی کے لیے لازمی ہے کہ کارآمد اقامہ ہو، اس کے بعد اس میں خروج نہائی لگانا ممکن ہوگا۔ نعمان انور نے سوال کیا ہے کہ میری فیملی 180 دن سعودی عرب میں رہی جبکہ ویزا 2 سال کا ہے، کیا ویزے کی تجدید باہر جائے بغیر کرانا ممکن ہے؟ آپ کے لیے جواب ہے کہ موجودہ کورونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی سفر پر پابندی آئی ہے، خاص کر بیرون ملک سے مسافروں کی آمد کے حوالے سے تاحال کوئی احکامات جاری نہیں ہوئے۔ اس بارے میں گزشتہ دنوں حکومت کی جانب سے وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے بھی اسی رعایت جاری کرتے ہوئے ان کے قیام کی مدت میں کار طریقے سے 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے تو آپ بھی اسی رعایت کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ سفر پر پابندی کے باعث اگر مملکت سے باہر جاتے ہیں تو دوبارہ اس وقت تک آنا ممکن نہیں ہوگا جب تک پروازیں بحال نہیں ہو جاتی۔ عام حالات میں ملٹیپل ویزے پر آنے والوں کے لیے لازمی تھا کہ وہ مقررہ مدت یعنی 180 دن بعد مملکت سے ایگزٹ کیا جائے اور اس کے بعد دوسری انٹری دی جائے، مگر موجودہ حالات میں یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی چوتھی خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں پیدل سڑک عبور کرنے پر 1000 ریال جرمانہ۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ شاہراہیں یعنی سڑکیں عبور کرنے والے راہگیروں پر جرمانہ ہوگا۔ پیدل سڑک کراس کرنا ٹریفک خلاف ورزیوں میں شامل ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر توجہ دلائی کہ شاہراہ عبور کرنے والے راہگیر کی زندگی خطرات سے دوچار ہو جاتی ہے، اس سے ٹریفک معطل ہوتا ہے اور ٹریفک حادثات کا امکان بڑھ جاتا ہے، اسی لیے شاہراہ ایک طرف سے دوسری طرف آنا جانا منع ہے۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ جو شخص سڑک عبور کرے گا اس پر 1000 سے 2000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے واضح کیا ہے کہ 1000 ریال جرمانہ معمول کے مطابق لگایا جائے گا، جبکہ انتہائی جرمانہ 2000 ریال مقرر ہے، اس کا فیصلہ ٹریفک اتھارٹی کرے گی۔ اس سلسلے میں انتہائی جرمانے کے اسباب کی نشاندہی بھی کرنا ہوگی۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین کو جعلی اقامے بیچنے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب کے شہر ریاض پولیس معاون ترجمان خالد القردیس نے بتایا کہ غیر قانونی تارکین کو جعلی اقامے بیچنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ دارالحکومت کی پولیس گروہ پر ایک عرصے سے نظر رکھے ہوئے تھی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق پولیس نے سابقہ اطلاعات اور نگرانوں کی رپورٹ کی بنیاد پر جعلسازوں کے گروہ کے اڈے پر چھاپا مارا، یہاں سے ایک سعودی شہری، 2 شامی اور 2 پاکستانی گرفتار کیے گئے۔ 5 رکنی گروہ میں
شامل افراد عمر کے چوتھے اور پانچویں عشرے میں ہیں۔ جعلسازوں کے قبضے سے 91 جعلی اقامے برآمد ہوئے۔ جعلساز اقامہ محنت اور سرحدی سلامتی کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین کو جعلی اقامے اور ورک پرمٹ تیار کر کے فروخت کر رہے تھے۔ القردیس نے مزید بتایا کہ پانچوں کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ 5 وقت نماز کا اہتمام کریں اور ہر نماز کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی بھائی سے نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ اپنی نماز کی قضائی پڑھ لے، لیکن نماز کو مس نہ کریں، اور اپنے گھروں کے ارد گرد جہاں خالی جگہ ملتی ہے وہاں پر پودے، درخت اور سبزیاں اگائیں تاکہ ہمارے ملک میں پولوشن کا خاتمہ ہو سکے۔ ناظرین، جشن آزادی کی خوشی میں میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بار قومی ترانہ پیش کروں گا، اس کے بعد برنامہ ختم ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔